حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے میں اور آپ اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے حاضر ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے جب تک زندہ رہیں مسجد اور سجدہ سے ہمارا رشتہ قائم رہے۔ خدا کرے ہم ایمان پاک کلمہ پر جئیں اور ایمان پاک کلمہ پر ہمیں موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، ہر بولا جانے والا، سنا جانے والا، لکھا یا پڑھا جانے والا لفظ، چاہے اس کا حجم بہت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اپنے اندر بڑی بڑی حقیقتیں رکھتا ہے، اور ہر لفظ کے پیچھے ایک دنیا آباد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ماں ایک لفظ ہے، حجم کتنا ہے؟ 3 حرفوں پر مشتمل، میم الف نون، لیکن 3 حرفوں پر مشتمل ایک لفظ اپنے اندر ایک پوری دنیا رکھتا ہے۔ کوئی خاتون ماں کیسے بنی، ماں بننے کے بعد بحیثیت ماں اس کا کیا رول ہے، اور پھر اولاد کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے۔ والد ایک لفظ ہے، لیکن اپنے پیچھے ایک دنیا رکھتا ہے اور اس کی بڑی حقیقت ہے۔ بہن، بھائی، بیوی، بیٹی، ماموں، چچا، خالہ، ممانی، یہ سارے کہنے کو ایک ایک لفظ ہیں، بولنے میں آسان، لکھنے میں آسان، پڑھنے میں آسان، لیکن ہر ایک لفظ کی اپنی ایک حقیقت ہے۔ وہ لفظ اپنے ساتھ پوری ایک دنیا رکھتا ہے، اور ہر لفظ اپنی جگہ پر ہی بولا جائے، اپنی جگہ پر ہی پڑھا، سنا، سمجھا، سوچا جائے، یہ لفظ کسی دوسرے کو نہیں دیے جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف لفظ نہیں، ان کے ساتھ ایک حقیقت جڑی ہے۔ ماں ایک لفظ نہیں، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، لہذا کوئی اور ماں نہیں۔ بیوی ایک لفظ نہیں، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، لہذا اسی کے لیے یہ لفظ ہے جو بیوی ہے۔ بہن، بیٹی، یہ میں نے صرف آسان طور پر سمجھانے کے لیے رشتوں کے حوالے سے لفظ سامنے رکھے ہیں۔ آپ اور بھی بہت سے لفظ دیکھ لیں، حیران ہو جائیں کہ ہر لفظ کے پیچھے ایک دنیا ہے۔ مجھے قبول ہے ایک لفظ ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی حقیقت چھپی ہے، ایک جہان چھپا ہے۔ میں طلاق دیتا ہوں، یہ بھی لفظ ہیں۔ غلام ہے، کہہ دیا جاؤ آزاد کرتا ہوں، یہ بھی لفظ ہے۔ میں نے یہ چیز خرید لی، میں نے یہ چیز بیچ دی، یہ چیز میری ہے، یہ دعویٰ ہے، اور میری نہیں ہے، ساری بات ہی ختم۔ عرض یہ کر رہا ہوں، چھوٹے سے چھوٹا لفظ بھی ہے جسے ہم بولتے ہیں، لکھتے ہیں، سنتے ہیں، سوچتے ہیں، اس لفظ کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک دنیا ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ کوئی لفظ جہاں سے مرضی اٹھا کر رکھ دیا۔ لفظ الٹی نہیں ہوتے بے اختیار منہ سے جب چاہے نکل جائے، وہ صرف قے ہوتی ہے، الٹی۔
آپ توجہ رکھیں، الٹی سمجھتے ہیں کہ کبھی کیے سوچ سمجھ کر کیے یا ویسے ہی آ گئی تھی؟ روکنا چاہو تو رکتی ہے؟ نہیں رکتی۔ تو لفظ بھی قے یا الٹی نہیں ہوتی، بعض لوگوں کو ہوتی ہے۔ سمجھیے گا، ہر لفظ کی اپنی ایک حقیقت ہے، اس لیے لفظوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، اختیار ہونا چاہیے، کون سا لفظ کہاں جا کر بولنا ہے اور کون سا لفظ اس کی کیا حقیقت ہے، اور کس لفظ نے سننے والے کے لیے کیا کرشمہ دکھانا ہے۔ موقع کا، جگہ کا، لفظ کا استعمال، اس کے پیچھے یہ دماغ کی پوری مشینری حرکت میں ہونی چاہیے۔ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، بھائی عباس، ایک لفظ سارا کچھ بدل دیتا ہے یا نہیں؟ ایک سگنیچر، وہ بھی لفظ ہی ہیں، کیا کچھ کر دیتا ہے۔ آگے چلیے، جس طرح ہر لفظ کی حقیقت ہے، ایسے ہی ہر لفظ کا اپنا اثر بھی ہے، تاثیر بھی ہے۔ ہر لفظ جو بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، لکھا یا پڑھا جاتا ہے، وہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے۔ آپ کسی کی تعریف کریں، لکھیں، بولیں، آپ کا ایک ایک لفظ، آپ سامنے والے جس کے بارے میں آپ وہ تعریفی الفاظ بول رہے ہیں، غور کرتے جائیں کیا کیا اثر چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی خوشی اس کے چہرے پر، وہ پھولا نہیں سما رہا۔ آپ جو کچھ بول رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے والد صاحب بہت اچھے تھے، میں آپ پورے خاندان کو جانتا ہوں، بولتے جائیں تو سننے والا وہ اپنی موج میں آتا چلا جائے گا، وہ لفظ اپنے جسم میں اترتے محسوس کرے گا۔ یہ لفظوں کا اثر ہے، اور خدا نہ خواستہ اس کا الٹ اگر ہو جائے، آپ سامنے والے کے متعلق اچھے لفظ نہ بولے، اللہ نہ کرے گالی گلوچ پر بات آ جائے، تو ان لفظوں کا اپنا اثر ہوگا۔ ٹھیک ٹھاک نارمل کیفیت میں بیٹھا شخص بھی اشتعال میں آ جائے گا، اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جائے گی۔ اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو آپ کو دبوچ لے گا۔ ہر جگہ تو ہر کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا۔ عام طور پر اب اصول یہ ہے، دل لگی کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسی نے رگوں میں خون منجمد کر دیا، اس لیے چھیڑنا پڑتا ہے۔ آج کل ماڑے بندے کو دیکھ کر بڑا غصہ آتا ہے، اور سیر کو سوا سیر مل جائے تو جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لفظوں کا اثر ہے۔ اچھے لفظ بول رہے ہیں، سننے کہنے والے، سامنے پڑھنے والا، ان اچھے لفظوں کا اثر اس پر پڑے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ برے لفظ ہیں تو اس کا اثر بھی پڑے گا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جب کوئی لفظ ہم بول رہے ہیں تو ان کی تاثیروں پر بھی غور کریں کہ میرے یہ لفظ سامنے والے پر کیا اثرات مرتب کریں گے۔ شاید یہ ہوائی باتیں ہیں، اس لیے کہ کبھی ہم نے سوچی سمجھی سنی نہیں۔ آج گھروں کے جو ماحول خراب ہیں، بھائی کا ہاتھ بھائی کے گریبان میں ہے، ساس بہو دوسرے سارے رشتے، ہر ایک دوسرے کے اوپر اسلحہ تانے کھڑا ہے، اور کوئی کسی کو سمجھنے، سوچنے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج
ہمیں نہ تو اپنے لفظوں پر کوئی گرفت ہے، جو جی میں آئے گا بولتے چلے جائیں گے، اور نہ کبھی ہم نے غور کیا کہ میں جو بول رہا ہوں اس کا سامنے والے پر اثر کیا پڑے گا۔ بول رہے ہیں، بس بولتے چلے جا رہے ہیں، کسی قسم کی تاثیر اور ان لفظوں کے اثرات سے بالکل بے پرواہ، نتیجہ سامنے۔ خدا کرے میں اپنی بات سمجھا پاؤں۔ دو باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہر لفظ کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک معنی مطلب ہوتا ہے۔ دوسری چیز میں نے عرض کی کہ ہر لفظ کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ اگر آپ ہوشیار ہیں اور بات سمجھ رہے ہیں تو تیسری بات سمجھیے، لفظوں کا تکرار۔ کیا مطلب؟ اللہ سب کو میٹھی نیند دے دے۔ لفظوں کا تکرار یعنی ایک لفظ یا ایک جملے کو بار بار بولنا، اس سے لفظوں کی تاثیر اچھی ہو یا بری، لفظوں کا نتیجہ اچھا ہو یا برا، جو لفظوں کا تکرار ہوتا جائے گا، لفظ بار بار بولے جائیں گے، وہ نتیجہ اور اثر بھی بڑھتا جائے گا۔ ایک دفعہ کسی کی تعریف کرو، وہ خوش ہوگا، یوں کالر جھاڑے گا، بار بار اس کی تعریف کرو، واہ کیا زبردست پرسنالٹی ہے، کیا اچھے لگ رہے ہیں، ذرا سوٹ تو دیکھیں یہ کلر کہاں سے لیا، کیا زبردست انتخاب کیا ہے، سلائی کہاں سے کروائی، اور یہ بٹن تو دیکھو۔ یہ تکرار کرتے جائیں گے، بات بڑھاتے جائیں گے تو سامنے اس کا اثر بڑھتا جائے۔ یہ تکرار کا اثر ہوتا ہے۔ اور اگر الٹ لے لیں، یعنی کسی پر آپ تنقید کریں، ایک دفعہ کہیں گے، شاید وہ کہے گا چلو منہ سے نکل گئی ہوگی، معاف کر دیں گے، پھر آپ دوسری دفعہ کہیں گے، پھر تیسری دفعہ کہیں گے، پھر چوتھی دفعہ کہیں گے، تو اچھا خاصا ہومیوپیتھ بے ضرر قسم کا آدمی بھی وہ آپ کی سرجری پر اتر آئے گا۔ کب تک برداشت کرے؟ ایک دفعہ کیا، دو دفعہ کیا، تین دفعہ کیا، آپ تو شروع ہی ہو گئے۔ لفظوں کا تکرار اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ تین باتیں میں نے عرض کر دی، کاش آپ اس پوزیشن میں ہوتے کہ میں آپ سے سن سکتا، کاش۔ پہلی چیز یہ، ہر لفظ کی اپنی ایک حقیقت ہے، ایک دنیا ہے، اس کے لفظ سے جڑی ہوتی ہے۔ دوسری چیز، ہر لفظ کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ تیسری چیز، لفظ جب بار بار بولا جائے گا تو تاثیر بڑھے گی۔ اب تینوں چیزوں کو سنبھال کر رکھیں۔ دنیا میں آسمانی کتابیں ہوں یا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ارشادات ہوں، یعنی ان کے بولے لفظ ہوں، انبیاء کرام کی امتیں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، اہل علم ہوں، دنیا میں جتنے بھی لفظ بولے، سنے، لکھے، کہے گئے ہیں آج تک یا اس کے بعد کہے جائیں گے، بولے، سنے یا لکھے جائیں گے، ہوشیار رہیں۔ ساری آسمانی کتابیں، سارے نبیوں کی باتیں، تمام صحابہ کے لفظ، تمام اولیاء اللہ علم والوں کے لفظ، جتنے لفظ بولے، سنے، لکھے، پڑھے گئے، یہ تینوں باتیں جو میں نے عرض کی، یہ تینوں باتیں سب سے زیادہ کن لفظوں میں، یعنی ان لفظوں کے ساتھ جڑی حقیقت اور ان لفظوں کی تاثیر اور پھر ان لفظوں کے تکرار کا فائدہ، یہ تینوں چیزیں اب تک جتنا کچھ لکھا پڑھا بولا گیا،
کن لفظوں میں یہ تین چیزیں سب سے زیادہ ہے ٹاپ پر؟ یہ ان کے لیے جن کو سمجھنا چاہیے، باقی ثواب سب کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں کن لفظوں میں؟ ہوشیار رہے، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ تینوں چیزیں پیچھے چھپی حقیقت، تاثیر اور تکرار میں میٹھے کا بڑھنا، یہ تینوں چیزیں سب سے زیادہ اللہ کے پاک ناموں میں، انبیاء کرام کے بولے لفظ، آسمانی کتابوں میں لکھے پڑھے بولے جانے والے لفظ، اور آج تک جب سے دنیا بنی اب تک اور بعد تک سب سے زیادہ یہ تین چیزیں اللہ کے ناموں میں ہیں۔ اس لیے اللہ کے ناموں کو کہا گیا اسماء حسنی۔ اسماء کا مطلب نام، اور حسنی اس بنیاد پر کہا گیا جو میں نے وضاحت کر دی، تفصیل سے سمجھا دیا۔ اسماء ہوئے نام، اور حسنی یہ چیزیں نہیں سمجھنے دوں گا، یہ چیزیں جو میں ذکر کر چکا ہوں وہ حسنی کہتے ہیں ایسی صفت، حسنی کہتے ہیں ایسی خوبی، حسنی کہتے ہیں ایسی کوالٹی اور کمال جس سے اوپر خوبی، کوالٹی اور کمال نہ ہو۔ عربی گرامر کو اگر دیکھیں تو یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، آپ کی جانے بلا۔ تفضیل کہتے ہیں کہ وہ صرف جو باقی چیزوں کے اندر ہے لفظوں میں، اس میں تفضیل ہو جائے تو وہ صرف وہ کوالٹی سب سے اوپر چلی جاتی ہے، ٹاپ پر۔ اللہ کے نام ہیں حسنی، مطلب اللہ کے ساتھ جو صفات جڑی ہیں، جو کمالات جڑے ہیں، اللہ کے ناموں میں جو خوبیاں اور کوالٹیز بتائی گئی ہیں وہ اللہ ہی کی ہیں، اس سے اوپر کا تصور ہی نہیں۔ مثلا اللہ کی ذات ہے علیم، علم والی، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اسماء حسنی میں سے ہے۔ تو اب جو علم اللہ کی ذات پاک میں ہے اس کا کہیں اور تصور بھی نہیں۔ حضرات انبیاء کرام کو بھی جو علم دیا گیا وہ اسی اللہ کے علم میں سے ہے، اللہ کی عطا میں سے ہے۔ علم میں سب سے اوپر ذات، جس طرح وجود میں سب سے اوپر ذات اللہ کی ہے، علم میں بھی سب سے اوپر ذات اللہ کی۔ قدیر اسماء حسنی میں سے ہے، قدرت والی ذات۔ اب جتنی بھی مخلوقات ہیں جس کو کسی کام پر بھی قدرت طاقت ہے، تھوڑی زیادہ، سب سے اوپر ذات ہے قدیر، کہ جو اسے قدرت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں، وہ اپنی اس خوبی اور کمال میں ایسے ہی سب سے اوپر جیسے اس کی ذات سب سے اوپر۔ سمیع اسماء حسنی میں سے اللہ کا نام، سننے والی ذات۔ تو اب جتنی بھی مخلوقات نیچے سن رہی ہے، میں بھی سن رہا، آپ بھی سن رہے، ساری مخلوقات کچھ نہ کچھ سن رہی ہیں، لیکن وہ سمیع سب سے اوپر، اس جیسا سننے والا کوئی نہیں۔ بصیر دیکھنے والی ذات۔ اب مخلوق ساری دیکھ رہی ہے، ہر مخلوق میں اور آپ بھی، لیکن وہ ذات بصیر، مطلب سب سے اوپر، جیسے وہ دیکھنے والا ایسے کوئی اور دیکھنے والا نہیں۔ خبیر خبردار، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ دنیا جہان میں ہر کوئی دوسرے کی خبر رکھتا ہے، بڑی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے،
خفیہ کیمرے لگے ہیں اور سیف سٹی اور پتہ نہیں کیا کچھ. یہ سارا کس لیے ہے؟ تاکہ ہم خبر رکھیں کیا ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ختم تمہاری ٹیکنالوجی، میں سب سے اوپر خبیر، مجھے پتا ہے نیچے کیا ہو رہا ہے، اور جیسا مجھے پتا ہے کسی کو پتا نہیں، جیسے میں خبر رکھتا ہوں کوئی نہیں رکھ سکتا. المہیمن، نگہبان. والدین بچوں کی نگرانی کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، شوہر بیوی کی کرتا ہے، ایک دوسرے بادشاہ اپنی رعایا کی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. جانور اپنی اولادوں کی کرتے ہیں. زمین پر جو کوئی بھی نگرانی نگہبانی کر رہا ہے، اللہ فرماتے میں سب سے اوپر، المہیمن، نگہبان. وہ اوپر بیٹھ کر جب سے مخلوق بنائی اب تک جیسی میں نگرانی کر رہا ہوں ایسے کوئی بھی نہیں. الوہاب، بہت دینے والا. الوہاب، بہت دینے والا. زمین پر جب سے زمین آباد کی جتنی مخلوقات ہیں کسی نے کسی کو کچھ دیا یا دے رہا ہے یا دے گا. سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں کہاں ہوں. الوہاب، جیسے میں دینے والا ہوں کوئی دوسرا نہیں. العزیز، العزیز کہتے میرا بڑا کنٹرول ہے. ہاں جی، بیوی پر، بچوں پر، اپنے سکول میں، کئی دوسری جگہ میرا بڑا کنٹرول ہے. یہ ایک ہوتا ہے. اللہ فرماتے تم کیا چیز ہو؟ میں ہوں العزیز، غالب. جیسے میرا اپنی مخلوق پر کنٹرول ہے، یوں اوپر بیٹھ کر جب جسے چاہوں اٹھا لو، ایسے کسی کا نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. دیگر اسماء حسنہ ہیں، میں نے چند ایک مثالیں دی ہیں. ان اسماء کو حسنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حسنہ وہ خوبی ہوتی ہے، وہ کمال ہوتا ہے کہ اس سے اوپر خوبی، کمال، کوالٹی کا تصور نہ ہو. اللہ کے جتنے نام سارے حسنہ، ان ناموں کے اندر جتنی صفات سب اوپر اللہ کی ذات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس اللہ جیسا کوئی نہیں. اب اگر مضمون آپ کے ذہن میں ہے تو میں نے عرض کیا تھا ہر لفظ کی حقیقت ہوتی ہے، ہر لفظ کی تاثیر ہوتی ہے، ہر لفظ کا تکرار اپنا رنگ دکھاتا ہے. یہ تینوں باتیں اب ذرا سرچ کریں اللہ کے کسی نام میں. یہ تینوں باتیں اللہ کے کس نام میں دیکھیں. صرف ایک نام ہم چنیں گے کہ یہ تینوں باتیں اس نام میں کیسے ہیں. ایک لفظ کے پیچھے کتنی حقیقت ہے، اور ایک لفظ کی کتنی تاثیر ہے، اور ایک لفظ کے تکرار کا کتنا فائدہ ہے. سب سے پہلے اللہ کا ذاتی نام پاک ہے، اسم ذات اللہ. یہ ایک بولا جانے والا لفظ ہے، کہا جانے والا، لکھا جانے والا، سنا جانے والا، سوچا جانے والا، سمجھا جانے والا ایک لفظ ہے اللہ. دماغ والے پہلی بات پر آئے کہ اس لفظ کے پیچھے کیا حقیقت جڑی ہے. حقیقت نہیں، کیا حقیقتیں جڑی ہیں. جیسے ہی یہ لفظ بولا گیا اس نام سے جڑی ساری حقیقتیں سامنے. اللہ معبود، الہ، وہ ذات کے ساری دنیا اس کے آگے جھک جائے. عبادت جھکنے کو کہتے ہیں. عبادت رکوع سجدے کا نام نہیں ہے، اگرچہ رکوع سجدہ بھی عبادت ہے. عبادت بیٹھ کے تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے، اگرچہ یہ چیزیں بھی عبادت ہیں. عبادت دیگ چڑھانے کا نام نہیں ہے، اگرچہ وہ چیز بھی عبادت ہے. اصل عبادت جھکنا ہے، سرنڈر ہونا، ہاتھ کھڑے کر دینا. عبادت یہ ہے، بندگی یہ ہے. وہ ایک اللہ ایسے ہیں
ساری دنیا ہر معاملے میں اس کے حکم کے آگے سرنڈر کر دے، خود کو پیش کر دے، جھک جائے۔ ایسے نہیں کہ نماز پڑھ لی اور کہا میں نے عبادت کر لی، باہر جائے تو اپنے فراڈوں سے دنیا کو لوٹتا پھرے۔ ایسے نہیں کہ کہا کہ میں نے اور پھر جو چاہے کرتا پھرے۔ نہیں، بازار میں ہے تب، گھر میں ہے تب، غریب ہے تب، امیر ہے تب، مرد ہے تب، عورت ہے تب، جوان ہے تب، بوڑھا ہے تب، کسی بھی حالت میں کہیں بھی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا، اپنی چھوڑنی پڑے گی، خود کی نہیں منوانی، میری کسی خواہش کی کوئی اہمیت نہیں، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو اب صرف اس ایک لفظ میں کتنی حقیقتیں جڑی ہیں۔ یہ تو وقت نہیں ہے اور مجھے گھڑی کو دیکھتے ہوئے بہت سی باتیں روکنی پڑتی ہیں، صرف اشارہ کر دیا، کوئی ہو تو اشارے کو پکڑ لے گا کہ ایک لفظ اللہ، اس کے پیچھے ایک جہان چھپا ہے، حقیقتیں چھپی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے اس لفظ کے اندر یوں کہہ دے کہ ساری دنیا کا سارا علم اور ساری دنیا کی ساری عقل، اور اس ایک لفظ کے پیچھے ساری دنیا کی ساری حرکتیں، ایکٹیویٹیز، سب کچھ اس ایک لفظ سے جڑا ہے، اللہ۔ دوسری بات پر آ جائیں، اس لفظ کی تاثیریں کیا ہیں؟ یہ تو تھی نا کہ اس لفظ سے کیا حقیقتیں جڑی ہیں، اب آئیں تاثیریں کیا ہیں۔ ایک چیز سمجھ لیں بہت آسان لفظوں میں، تاثیریں ہر ایک کو نہیں ملتی۔ شہد میٹھا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ دودھ صحت بخش ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ دیسی گھی طاقت والا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ پہلے لوگ گپ شپ میں آدھا کلو دیسی گھی کھا جاتے تھے، کھاؤ نا آج ذرا، میں مان جاؤں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ دیسی گھی اب صحت مند نہیں ہے، صحت افزا چیز نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے کیوں نہیں؟ تھوڑی تھوڑی سے سمجھ آ رہی ہوگی نا، آئے گی۔ اب آپ یہی کہیں گے کہ بھائی دودھ صحت والی چیز ہے، گھی صحت والی چیز ہے، شہد صحت والی چیز ہے، لیکن اب ہمارے معدے اس قابل نہیں کہ دودھ کو یا شہد کو یا دیسی گھی کو ہضم کر سکے اور وہ ہمارے جسم کا حصہ بن سکے۔ اب تو اوپر سے جائے گا اور پھر جائے گا، اندر نہیں ٹھہرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کو بلانا نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ہر لفظ کی تاثیر ہے تو اللہ کے ناموں کی تاثیر، اور پھر لفظ اللہ، ایک صرف لفظ اللہ کی تاثیر، کتنی تاثیریں ہیں، لیکن نیچے بھی تو کچھ ہونا۔ دیسی گھی مشکوک نہیں، نیچے باڈی بھی تو ہونا جو اسے لے، اس سے نفع اٹھائے۔ لفظ اللہ کی تاثیریں ہیں، حیران کن تاثیریں ہیں۔ دنیا میں جتنے لفظ بولے جاتے ہیں ان کی تاثیریں ہیں، سب سے اوپر اللہ، اس کی تاثیریں ہیں، لیکن نیچے باڈی اس تاثیر کو لینے والی بھی تو ہو۔ ایک دفعہ بولنا اللہ سارے مسئلے حل کر دے، ساری محبتیں اس کے اندر، ساری امیدیں اس کے اندر، ساری صحتیں اس کے اندر، ساری خوشیاں اس کے اندر، سارے مسئلوں کا حل صرف ایک دفعہ اوپر دیکھ کر کہے اللہ، سب کچھ مل گیا، لیکن نیچے کچھ ہو تب۔ آنکھ حرام دیکھ رہی، کان حرام سن رہے، زبان پر جو آیا بولتا جا رہا ہے، جسم جو چاہے حرام حلال کھاتا پیتا جا رہا ہے،
اوپر یہ پاک لفظ اللہ، نیچے بال، سر سے بال سے لے کر پاؤں تک ہر چیز ناپاکی میں لتھڑی ہوئی، تو کہاں سے آیا؟ اس نور کی اس باڈی کے ساتھ کچھ میچنگ تو ہو، اس نور کی اس باڈی کے ساتھ کچھ میچنگ تو ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شاگرد پہنچے، استاد محترم سبق یاد نہیں ہوتا، علم پڑھتا ہوں بات سمجھ نہیں آتی، کیا کروں؟ شیخ نے کہا کچھ نہ کرو، بس گناہ چھوڑ دو۔ شاگرد تھا، واپس ہوا، بعد میں کہیں اس نے شعر کہا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے ایک دن شکایت کی اپنے شیخ سے، حافظے کی یاد کچھ نہیں رہتا، سمجھ کچھ نہیں آتا، کیا کروں؟ جیسے آج کچھ سمجھ نہیں آتا، ڈپریشن، سمجھ کچھ نہیں آتا، بس ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، ڈپریشن، یا گولی لو یا سگریٹ پیو یا کچھ اور کرو۔ کیوں ڈپریشن؟ کچھ سمجھ نہیں آتا، کیا کروں؟ مجھے شیخ نے کہا فاوصانی الی ترک المعاصی، گناہ چھوڑ دو، لأن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی، بولے علم تو اللہ کا نور ہے، تم دودھ خراب برتن میں نہیں ڈالتے، وہ اپنا نور تمہارے خراب جسم میں، گناہوں والے جسم میں کیسے ڈال دے؟ اس لیے کہتے ہیں جی تسبیح کرتے ہیں، 1000 دفعہ پڑھتے ہیں، کروڑ دفعہ پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، کچھ بھائی نہیں ہوگا، ایسے برتن صاف کرنا پڑے گا، نور الہی صاف برتن میں ٹپکتا ہے، پھر بہت زیادہ ورد کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ کہو اللہ، کام بن گیا، کہنے کی ضرورت نہیں، یوں نظر اٹھاؤ کام بن گیا، بنے، لیکن برتن صاف ہو۔ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے؟ میں عرض کر رہا تھا اس پاک نام کی تاثیریں، کیا کیا تاثیریں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں، کیا کیا امیدیں اس لفظ سے جڑی ہیں، کبھی روتے روتے کہتے جائیں اللہ 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 اللہ، دیکھیں کیا تاثیریں ہیں۔ تیسری چیز تکرار، کہ اس لفظ کا تکرار کیا رنگ دکھاتا ہے۔ میں نے کہا تھا لفظ کی حقیقت، لفظ کی تاثیر اور پھر لفظ کا تکرار کیا رنگ دکھاتا ہے۔ جتنا شہد جتنا گڑ اتنا میٹھا، توجہ رہے، انسان کے لفظ اگر ان میں تکرار آ جائے، یعنی ایک ہی لفظ کو بار بار دہرایا جائے، تو وہ لفظ باڈی کا حصہ بن جاتا ہے، وہ لفظ باڈی کا حصہ بن جاتا ہے۔ چونکہ ہم بہت نیچے کی سطح کے لوگ ہیں، میں بھی آپ کا حصہ ہوں، اس لیے مثال بھی میں بہت نیچی سی رکھتا ہوں، اپنے جیسی آپ جیسی۔ کہیں ایک دفعہ ذکر ہوا، سن لیا فلاں جگہ پر مچھلی بڑی اچھی بنتی ہے، یا فلاں جوس بڑا اچھا بنتا ہے، یا آئس کریم، سنا، بات ہو گئی، آگے گئے پھر اس نے بات چھیڑ دی، تیسرے کے پاس گئے پھر اس نے بات چھیڑ دی۔ جب یہ بات بار بار چھڑ گئی، کسی چیز کی تعریف، کوئی بھی چیز ذہن میں رکھ لیں، تو پوری باڈی ادھر متوجہ ہو جائے گی، پوری باڈی ادھر متوجہ ہو جائے گی، اور پھر پوری باڈی ادھر سرکنا شروع ہو جائے گی اس چیز کی طرف جس کی بار بار تعریف ہو رہی ہے، جو چیز بار بار ڈسکشن میں ذکر میں آ رہی ہے، پوری باڈی ادھر متوجہ ہو جائے گی۔ جب بار 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 اللہ کے پاک نام کا تکرار ہوگا، یہ بار بار یہ لفظ بولا، کہا، سنا، پڑھا، لکھا جائے گا، سوچا اور سمجھا جائے گا، تو پھر یہ لفظ باڈی کا حصہ بن جائے گا۔ 2-4 لوگ ہوں گے جنہیں پتا ہوگا ایک شخص تھا منصور، کیا ہوا اس کے ساتھ، کیوں ہوا،
شاید 2 بندے ہوں گے یا 3 ہوں گے جن کو یہ بات پتہ ہوگی، تفصیل کا وقت۔ وہ کسی ایسی حالت میں آ گیا تھا، کسی ایسی حالت میں آ گیا تھا، اس نے کہہ دیا انا الحق، ہنسی چڑھا دیا۔ خیر، پوری باڈی میں لفظ اللہ گونجے گا۔ باڈی تو باڈی ہے۔ ہمارے دادا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے پڑھا ہے ان کے وصال کے کئی سال بعد کوئی اللہ والے ان کے کمرے میں گئے، تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہوئے، بعد میں فرمایا شیخ مدنی اس کمرے میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، ان کے ساتھ اس کمرے کی دیواریں بھی اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ شیخ مدنی آج موجود نہیں، دیواریں اب بھی اللہ کی یاد میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کیا خبر تمہیں جسے تم پتھر سمجھتے ہو وہ تم سے اچھا ہو کہ میری یاد میں ہو۔ جب تکرار ہوتا ہے تو یہ لفظ اللہ یوں آ کر دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ یہ دل جس کا گھر ہے وہ اپنے اس گھر میں آ کر سما جاتا ہے۔ پھر زبان کچھ بھی بولتی رہے، جسم کہیں بھی مصروف رہے، یہ دل پھر میرے اور آپ کے دل کی طرح صرف دھک دھک نہیں کرتا، اس دل کی ہر دھڑکن اللہ اللہ بولتی۔ ہمارے شیخ کا وصال ہوا، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ آپ روحانی دنیا کے بزرگ ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے شیخ کا کیا مقام تھا؟ وہ فرمانے لگے کہ شیخ حضرت قاضی صاحب کلندر کے مقام پر تھے۔ میں نے پوچھا کلندر کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے کلندر وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں زبان جو کچھ کہتی سنتی بولتی رہیں، وہ دنیا والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے، وہ پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ کہیں بھی مصروف ہوتا ہے، اس کا دل صرف رب سے جڑا اللہ اللہ کرتا، اس کا دل ایک لمحے بھی رب سے یا غافل نہیں ہوتا۔ مجنوں نے کہا تھا لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور میں بھی بڑی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے لیلا سمجھ نہ آئے، میں اپنی لیلا کو بھول جاؤں، لیکن کیا کروں؟ تجلت بی اللیلہ بکل مکان، کیا کروں؟ لوگ کہتے ہیں بھول جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں میں بھول جاؤں۔ انی اریدو فکأنما لانساها، میں چاہتا ہوں کہ اسے بھول جاؤں، لیکن کیا کروں؟ جدھر دیکھوں لیلا ہی لیلا نظر آتا۔ ہمارے بزرگ تھے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، یہ دنیا ساری کی ساری، یہ ساری خوبصورتیاں حسن اور یہ ساری طاقتیں اور حکومتیں اور یہ سارا کچھ میرے مالک تیرا آئینہ ہے۔ میں سارے کچھ کو دیکھتا ہوں تو اس سارے کچھ میں مجھے تو نظر آتا، تیرا آئینہ یہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہزاروں حجاب اور اس پر یہ عالم، ہزاروں حجاب اور اس پر یہ عالم، مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر تو پردے ہی پردے اور میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، لیکن کمال یہ ہے ہزاروں حجاب اور اس پر یہ عالم، تیرا ہی چرچا کو بکو، لاکھ پردوں میں تو چھپا ہے لیکن تیرے جیسا ظاہر بھی کوئی نہیں، جدھر دیکھے تیرے ہی تذکرے،
یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ 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 اس لفظ کا تکرار ہوتا ہے، پھر یہ دل و جان میں اتر جاتا ہے، پھر یہ دل میں سما جاتا ہے، پھر ہر جگہ پر اسی کی ذات ہو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے جب میرا بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، جب میرے بندے کو میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کے سارے اعضاء کو میں اپنا بنا لیتا ہوں۔ اپنے بنانے کا مطلب، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مکہ سے نکل رہے ہیں، مشرکین مکہ نے گھیرا ڈالا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک میں مٹھی میں ریت لیتے، یوں بکھیر دیتے، یوں بکھیر دیتے، غزوہ بدر میں بھی یوں بکھیر دیتے ہیں، وہ مٹھی بھر ریت طوفان بن گئی، کسی کو نظر سمجھ ہی کچھ نہ آیا۔ اب خدا کا قرآن اتر رہا ہے، یہی ہو تو سمجھو ذرا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ میرے پیغمبر جب آپ وہ مٹھی بھر ریت پھینک رہے تھے تو وہ آپ نہیں تھے، ولکن اللہ رما، وہ میں خدا اپنی قدرتوں کے ساتھ وہ مٹھی بھر ریت میں پھینک رہا تھا۔ یہ ہے، پھر آنکھیں تیری ہوں گی دکھاؤں گا میں، دماغ تیرا ہوگا سمجھاؤں گا میں، ہاتھ تیرے ہوں گے پکڑاؤں گا میں، قدم تیرے ہوں گے چلاؤں گا میں۔ دیکھ پھر میں رب کی ساری طاقتیں قدرتیں تیرے اکیلے کے ساتھ ہوں گی جب تو میرا ہو۔ یہ اس پاک نام کے تکرار کی تاثیریں ہیں، میں عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال جو باتیں کہیں، وقت چونکہ ختم یا اوپر ہو گیا، توجہ رکھیے۔ آخری بات، جتنا اللہ کے ناموں کی تاثیریں ہیں اور حقیقتیں ہیں اور تکرار کے فوائد ہیں، اس پر میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ آخری بات توجہ رکھیے گا، دوائی کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، دوائی کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہو، پرہیز کے بغیر کچھ بھی نہیں، پرہیز کے بغیر کچھ بھی نہیں، دوائی کتنی قیمتی کیوں نہ ہو۔ اشارہ پہلے بھی کر چکا ہوں، پھر سمجھ لیں، اللہ کے نام کی تاثیریں سب کچھ اس نام میں، لیکن پرہیز، پرہیز اپنی طرف سے پرہیز نہیں دے رہا، کتاب شفا میں پرہیز لکھی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام ہیں حسنہ، بڑی خوبیوں والے، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ یاد کرو، ساتھ ساتھ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان بد نصیبوں کو چھوڑ دو، ان بدبختوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اس مجلس سے اٹھ جاؤ جو اس ذات کی قدریں نہیں پہچانتے۔ کیا فائدہ ہوگا مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے سے؟ مسجد سے نکلتے ہی ایسی محفل میں جا بیٹھے جہاں پتہ ہی نہیں اللہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کی عظمت قدرتیں کیا ہیں، اس کے حکم کیا ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑو ایسے بدبختوں کو جو اللہ کے ناموں کی قدریں نہیں سمجھتے، پتہ ہی نہیں انہیں اللہ چیز کیا ہے اور وہ ذات کیا ہے اور ان کی عظمتیں کیا ہیں اور ان کی قدرتیں کیا ہیں۔ ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کے ساتھ بیٹھنا پچھلا سارا برباد کر دے گا۔ تنہائیوں میں ذکر کرو لاکھ دفعہ اللہ کا، کسی برے کی مجلس میں ایک منٹ بیٹھے سب برباد۔
زہر کا ایک قطرہ کافی ہوتا ہے ایک من دودھ کو زہریلا بنانے کے لیے. اس لیے اپنی مجالس پر غور کرے، دوستوں کے انتخاب پر غور کرے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی نمازیں پڑھ لی اور آپ نے نیکی اور تقوی پر گزار دیا. ہاں، بد اخلاقی نہیں، سلام دعا تو ہے بطور پڑوسی کے، محلے دار کے، رشتہ دار کے، محبت سے ہی اسے بھی نماز پر لانا ہے، یہ تو ہے، لیکن اسی کے ہو کر رہ جاؤ ایسا نہیں، اس کے اثرات آنا شروع ہو جائے ایسا بھی نہیں. ہاں، اگر اس پوزیشن میں نمازی ہے کہ بے نمازی کے ساتھ بیٹھے اور اسے نماز تک کھینچ لائے، پھر بے نمازی کے پاس بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر نمازی بے نمازی کے پاس بیٹھے اور یہ بھی بے نمازی ہو جائے، پھر اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں. اب دیکھ لو آپ کے ہو کیا رہا ہے. نماز والا بے نمازیوں کے پاس بیٹھے تو انہیں کھینچ کر مسجد میں لا رہا ہے، یا یہ بھی ان کے رنگ میں رنگا گیا کہ کیا کہ یار محفل لگی سی پتہ ہی نہیں چلا. یہ اب دیکھنے کی بات ہے. تو شفا ہے اس ذات کے نام میں، امیدیں سب کچھ اس ذات سے جڑا، اور پرہیز کیا ہے؟ جو اسے نہیں سمجھتا تم بھی اسے نہ سمجھو. اللہ سمجھ دے.